بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 26۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، کل ہم تنبیہات کا آغاز کر چکے تھے۔ پہلی تنبیہ ان ادوات سے متعلق تھی، ان چیزوں سے متعلق تھی کہ جن کی وجہ سے کلام میں تاکید آتی ہے، اور دوسری تنبیہ اس بارے میں تھی کہ ایک ہے ہمارے پاس ظاہر حال اور ایک ہے حال، اسی طرح ایک ہے مقتضی ظاہر حال اور ایک ہے مقتضی حال۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کلام مقتضی ظاہر حال کے مطابق ہوتا ہے، اور جو کلام مقتضی ظاہر حال کے مطابق ہوتا ہے وہ مقتضی حال کے مطابق بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار بعض قرائن و شواہد کی بنا پر متکلم جو کلام لے کر آتا ہے وہ مقتضی ظاہر حال کی بنا پر مقتضی ظاہر حال کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ کلام اپنے ظاہری صورتحال سے عدول کرتا ہے، ظاہر حال سے عدول کرتا ہے۔ آج سے موارد عدول کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں یا کہاں کہاں پر مقتضی ظاہر حال کیا ہوتا ہے اور مقتضی حال کیا ہوتا ہے۔ موارد عدول والی بحث کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں مخاطب کی جو حالتیں ہیں وہ 3 ہیں، تو موارد عدول جو ہیں وہ کل انہی حالتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 6 بنتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ خالی ذہن ہے، اس کی ظاہری صورتحال یہ ہے کہ اس کے سامنے خبر ابتدائی لائی جائے، لیکن بعض قرائن و شواہد کی بنا پر آپ ظاہر حال پر گفتگو نہیں کرتے۔ جب ایک متکلم ظاہری حال پر گفتگو نہیں کرے گا اور متکلم کی جو ظاہری حال ہے وہ خالی ذہن ہے، تو وہ کیسی گفتگو کرے گا؟ یا وہ متردد والی گفتگو کرے گا اور یا وہ منکر والی گفتگو کرے گا۔ تو ہر ایک حالت جو ہے وہ 2 حالتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو اس طرح کل 6 حالتیں بن جاتی ہیں۔ خالی ذہن کو متردد فرض کرنا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ ایک خالی ذہن کو متردد کی جگہ پر رکھیں، متردد کی جگہ پر فرض کریں۔ خالی ذہن کے سامنے آپ جو گفتگو کریں وہ مثلا متردد والی کریں، بعض شواہد و قرائن کی بنا پر۔ مثلا آپ کسی کو کوئی بات کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بات میں اس کو بتاؤں گا تو یہ فوراً سوال ضرور کرے گا، یہ تردد کا شکار لازماً ہوگا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلی سے ہی کلام کو تاکید کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح مثلا خالی ذہن کو منکر فرض کرنا۔ ایک بندہ ہے وہ خالی ذہن ہے، لیکن آپ جانتے ہیں بعض شواہد و قرائن کی بنا پر کہ اگر میں اس بندے کو یہ خبر دوں گا تو یہ کنفرم انکار کرے گا۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، آپ اس کو خبر دیں، آپ اس کو بتائیں کہ محمد جو ہے وہ خدا کے رسول ہیں۔ وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے محمد کا نام سنا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن پھر بھی آپ جب اس کو خبر دے رہے ہیں تو آپ تاکید در تاکید کئی تاکیدیں ساتھ لگا کر آپ اس کو خبر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو عیسائی ہے، آپ کو قرائن و شواہد سے پتہ ہے، اور آپ اس کی طبیعت کو بھی جانتے ہیں کہ تو کنفرم انکار کرے گا بغیر دلیل کے۔ اسی طرح مثلا متردد کو خالی ذہن فرض کرنا۔ ایک ایسا بندہ کہ جو تردد کا شکار ہے، اس کو پتہ ہے خبر کا لیکن متردد ہے، لیکن آپ کو بعض قرائن و شواہد کا آپ بعض قرائن و شواہد کو جانتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ میں خبر ابتدائی بھی اگر بولوں، خبر ابتدائی سے بھی اگر میں کام لوں تو یہ مان جائے گا بے شک یہ متردد ہے، لیکن تردد اس کی کم ہے، زیادہ نہیں۔ اسی طرح متردد کو منکر فرض کرنا۔ ایک بندہ ہے وہ متردد ہے، منکر کے درجے پر نہیں پہنچا ہوا، لیکن اس کا تردد انتہا درجے کا ہے۔
آپ بس قرائن و شواہد سے آپ معلوم کر چکے ہیں کہ میں اگر گفتگو کروں تاکید کے ساتھ بھی، ایک تاکید لگا کر، دو تاکیدیں لگا کر، تو تب بھی یہ ماننے والا نہیں ہے، تب بھی یہ تصدیق کے مقام پر نہیں پہنچے گا، پھر بھی یہ انکار کرے گا۔ اسی طرح منکر کو خالی ذہن فرض کرنا، ایک بندہ ہے، جیسے کہ اس کی مثال تو ہم بار بار دے چکے ہیں، آپ کسی سے بحث کر چکے ہیں، وہ ایک عیسائی ہے، تمام دلائل آپ نے دیے ہیں، یا یہودی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ جب نہیں مانتا تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ خالی ذہن کی جگہ پر فرض کر کے آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، محمد خدا کے رسول ہیں، آپ کے بکس میں یہ چیز واضح طور پر آئی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے گفتگو کی، یہ گفتگو تو اس کو کی جاتی ہے کہ جو جس کو آپ خبر ابتدائی دے رہے ہیں، جو خالی ذہن ہے، لیکن وہ تو انکاری ہے۔ آپ یہاں پر انکاری کو، منکر کو خالی ذہن کی جگہ پر فرض کرتے ہیں۔ اسی طرح مثلا ایک بندہ ہے، وہ منکر ہے، اب آپ اس منکر کو متردد کی جگہ پر فرض کرتے ہیں، تو یہ بھی موارد عدول میں سے ایک ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں عبارت کی طرف، من موارد العدول۔ عدول کے موارد جو ہے کل 6 ہیں، اب ان میں سے ایک ایک پڑھیں گے۔ عدول یعنی آپ مخاطب کے ظاہری صورتحال سے عدول کرتے ہیں، ظاہر حال کے مطابق کلام نہیں لاتے، بلکہ کچھ شواہد و قرائن کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کا ظاہری صورتحال تو یہ ہے، لیکن کلام ایسا نہیں لانا چاہیے، کسی اور طرح کا کلام ہونا چاہیے۔ پہلی جو مورد ہے وہ ہے تنزیل و خالی ذہن منزلت السائل المتردد۔ ایک بندہ ہے، وہ خالی ذہن ہے، آپ اس کو سائل متردد فرض کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو متردد کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ سائل وہی ہوتا ہے نا جو تردد کا شکار ہوتا ہے۔ سوال کون کرتا ہے؟ سوال وہی کرتا ہے جو تردد کا شکار ہوتا ہے، وہ تو سوال نہیں کرتا جو خالی ذہن ہوتا ہے۔ آپ ایک خالی ذہن کو متردد کی جگہ پر فرض کرتے ہیں، اور آپ پھر متردد والا کلام خالی ذہن کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ فصاحت و بلاغت ہے۔ اذا تقدم فی الکلام ما یشیر الی حکم الخبر، جب آپ جو کلام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پہلے سے کوئی اشارہ ہو، کوئی قرینہ ہو کہ جو خبر کا جو حکم ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا کا قولہ تعالی، اب نیچے ان کی وضاحت آئی، یہ ان میں سے کی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ وَلَا تُخَاطِبْنِی، آپ مجھ سے جو ہے شفاعت نہ کریں، آپ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کلام نہ کریں، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہے، بتحقیق انہم مغرقون، بتحقیق کہ وہ غرق ہوں گے۔ لما امر المولى نوحا اولا بصنع الفلک، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ آپ کشتی بنائیں، ونہا ثانیا ان مخاطبته بشفاعت فیہم، اور پھر اس نے بتایا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت نہ کریں کہ جو ظالم ہیں، آپ ان کی شفاعت نہ کریں۔ سارا مع کونہ غیر السائل فی مقام السائل المتردد، یعنی خداوند تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ ایک غیر سائل کو، ایک خالی ذہن شخص کو متردد کی جگہ پر فرض کیا، کیونکہ جب نوح علیہ السلام کو پہلے سے خدا نے کہا تھا کہ آپ ایک کشتی بناؤ، میں عذاب لے کر آ رہا ہوں، یعنی پہلے سے بتایا ہوا تھا، کوئی قرینہ موجود تھا، قرائن موجود تھے کہ عذاب آنے والا ہے، حل، لیکن پھر بھی جو ہے اس انداز سے نوح علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالی نے فرض کیا ہوا ہے، گویا کہ وہ شفاعت کرے گا، کیا نام ہے، ظالموں سے متعلق، وہ ظالموں سے متعلق
سفارش کرے گا خدا کے بارگاہ میں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ نوح علیہ السلام کو خدا نے ایک سائل اور ایک متردد شخص کی طرح فرض کیا ہے کہ حل حکم اللہ علیہم بالاغراق، کیا خدا کا حکم یہ ہے کہ وہ ظالموں کو غرق کرے گا؟ خدایا کیا تو ظالموں کو غرق کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو پہلے سے یقین تھا، وہ یہ سوال اور یہ شفاعت اور سفارش کرنے والا نہ تھا، لیکن خدا نے اس کو ایسا فرض کیا ہے۔ فَأُجِيبَ بِقَوْلِهِ، اور پھر خدا نے یعنی جواب بھی دیا ہے، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور آپ ان کے بارے میں شفاعت نہ کریں۔ یشیر الی حکم الخبر وانہ عذاب، یعنی ایک خبر کے حکم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ہے عذاب، یعنی پہلے سے بتایا جا رہا ہے، پہلے سے ہمارے پاس کچھ شواہد و قرائن ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں علم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام شفاعت کرنے والے نہیں تھے، خدا کے بارگاہ میں سفارش کرنے والے نہیں تھے۔ اس کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، ظالمین نے غرق ہونا ہے، پھر بھی خدا حضرت نوح علیہ السلام کو ایک خالی ذہن کی جگہ پر خالی ذہن کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ایک متردد وسائل کی جگہ پر رکھتا ہے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت ہے۔ انہم مغرقون جو ہے، اس میں عذاب کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بھئی وہ تو غرق ہوں گے، ان پر ایک سیلاب اور ایک طوفان آئے گا، اور اس انہم مغرقون میں جس عذاب کی بات کی گئی ہے، ولا تخاطبنی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یبین خصوص الخبر الذی اشیر الیہ ضمنا، یعنی فی قولہ ولا تخاطبنی میں جس بات کی طرف اشارہ ہے، انہم مغرقون میں واضح طور پر وہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ جو پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ نوح علیہ السلام کو پہلے سے عذاب کا پتہ تھا۔ دوسرا جو ہے موارد عدول میں سے، وہ ہے تنزیل و خالی ذہن منزلت المنکر۔ ایک بندہ ہے، وہ خالی الذہن ہے، ابھی آپ اس کو منکر کی جگہ پر فرض کر رہے ہیں، یعنی جو متکلم ہے اس کو پتہ ہے کہ کچھ شواہد و قرائن ایسے ہیں، اذا ظہر علیہ شیء من امارات الانکار، کچھ شواہد و قرائن ایسے ہیں کہ متکلم ان کی وجہ سے سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بندہ خالی الذہن ہے، یہ حقیقت میں خالی الذہن نہیں ہے، میں اس کو فقط خبر دوں تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ انکاری ہے، اس کے ساتھ وہی کلام ہونا چاہیے کہ جو ایک انکار کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے شقیق، اب یہاں پر انہوں نے بہترین مثال دی ہے کہ قول حجل ابن نضلہ القیسی من اولاد عم شقیق۔ حجل ابن نضلہ اور جو کہ شقیق کے چچزاد بھائیوں میں سے ہیں، ان کے آپس میں کوئی خاندانی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی دشمنی ہوگی آپس میں۔ شقیق جو ہے اس کو پہلی بار متوجہ کر رہا ہے ایک شعر کے ذریعے سے۔ اب جب اس کو پہلی بار آپ کسی کو متوجہ کر رہے ہیں تو وہ بندہ تو خالی الذہن ہے، آپ اس کو کچھ بتا رہے ہیں تو خالی الذہن والا کلام لانا چاہیے، لیکن شاعر نے جو کلام کیا ہے وہ خالی الذہن والا نہیں کیا، وہ شقیق کو منکر فرض کر کے کلام کیا ہے کچھ شواہد اور قرائن کی بنا پر۔ مثلا ابھی دیکھتے ہیں، جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح، شقیق اپنے نیزے کو رکھ کر آیا، بے شک تیرے چچزاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں۔ فشقیق رجل لا ينکر رماح بنی عمہ،
شقیق ایک بندہ ہے، وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ اس کے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کے پاس نیزے نہیں ہیں، ان کی نیزوں سے انکار نہیں کر رہا، ولیکن مجیئہ علی صورت المعجب بشجاعته عارضا رمحہ، لیکن اس کا جو آنا ہے نا، آنا کہ وہ آ رہا ہے، نیزہ بھی رکھ چکا ہے، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایسے بندے کی طرح آ رہا ہے جو تکبر میں مبتلا ہے، جو عجب میں مبتلا ہے، کہ بھائی اپنی شجاعت پر اس کو گمنڈ ہے کہ بھائی اگر شجاع ہوں تو میں ہوں، چچا زاد بھائی کے پاس نیزے ہے تو ہونے دو، وہ نیزوں کے ساتھ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ان کی چچا زاد بھائیوں کی نیزوں کا اور ان کی شجاعت کا انکار کر رہا ہے، اپنی شجاعت کا جو ہے وہ نیزہ رکھ کر اقرار کر رہا ہے، بمنزلت انکاری ہی ان لبنی امی ہی رماحن، یعنی وہ اس انداز میں آ رہا ہے گویا کہ وہ یہ انکار کر رہا ہے کہ اس کی جو چچا زاد بھائی ہیں ان کے پاس نیزے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں۔ وَلَنْ يَجِدَ مِنْهُمْ مُقَاوِمًا لَهُ كَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ فِي نَظَرِهِ عُزْلٌ، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر چچا زاد بھائی میرے ساتھ مقابلے کے لیے بھی آ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نیزوں کے ساتھ بھی آ جائیں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ میرے سامنے مقاومت نہیں دکھا سکتے۔ لَيْسَ مَعَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رُمْحٌ، عذر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس کے ہاتھ میں کوئی نیزہ نہ ہو، کوئی جنگی ہتھیار جس کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ اس انداز سے فرض کر رہا تھا اپنے چچا زاد بھائیوں کو۔ فَعَقَدَهُ لَهُ الْكَلَامُ اسْتِهْزَاءً بِهِ، تو جو شاعر تھا، جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے بھی شقیق کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ شقیق اس انداز سے آ رہا ہے گویا کہ اس کے چچا زاد بھائیوں کے پاس نیزے نہیں ہیں، لیکن بے شک اس کے چچا زاد بھائیوں کے ہاتھ میں بھی نیزے ہیں، وہ اس انداز سے، اس گمنڈ سے آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے چچا زاد بھائیوں کے پاس نیزے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر شاعر شقیق کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، شاعر شقیق کو کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن ابھی ابتدا میں کہہ رہا ہے، اس کو ایک خبر دے رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شقیق کو خالی ذہن فرض کریں کہ جب شقیق نیزے کے بغیر آ رہا ہے اور یہ مثلا ادھر کڑے ہیں، فرض کریں چچا زاد بھائی ان کے، شقیق سے کہیں کہ شقیق آپ نیزے کے بغیر آ رہے ہو، ہمارے پاس بھی نیزے ہیں بھائی، نیزہ اٹھا کے آؤ، لیکن اس نے خبر تو نہیں دی شقیق کو، کیوں؟ کیونکہ شواہد و قرائن سے شاعر کو پتا تھا کہ شقیق اس وجہ سے بغیر نیزے کے نہیں آ رہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نیزے ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خبر دیں، بلکہ وہ اس وجہ سے نیزے کے بغیر آ رہا ہے کہ شقیق کو اپنے شجاعت پر گمنڈ ہے، لہٰذا شاعر نے بھی اس کی استہزاء کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ شقیق اس طرح آ رہا ہے جس طرح کہ اس کے بھائیوں کے ہاتھ میں نیزے نہ ہوں، ان کے ہاتھ خالی ہوں، جس طرح ہم نہیں کہتے کہ اگر تو جنگ کرے گا تو کیا ہمارے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، ہم بھی تو عورتیں نہیں ہیں، ہم بھی تو تیرے خلاف جنگ کریں گے، قیام کریں گے، یہ مطلب پہنچانا چاہ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔